8 فروری کا دن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اور جو شکست ہے اس کا دن تھا۔ دعوے زمین آسمان کے کلابے انہوں نے ملائے، احتجاج ہوگا، کاروبار بند رہے گا، وہ سارے جو دعوے تھے وہ ہوا ہوئے، ہوا میں اڑ گئے۔ دوستو میں ہوں جبار چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ 8 فروری کا دن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اور جو شکست ہے اس کا دن تھا۔ پی ٹی آئی کے لیے ایک شرمندگی کا دن تھا کہ جتنے بڑے بڑے دعوے زمین آسمان کے کلابے انہوں نے ملائے کہ پہیہ جام ہڑتال ہوگا، شٹر ڈاؤن ہوگا، احتجاج ہوگا، کاروبار بند رہے گا، وہ سارے جو دعوے تھے وہ ہوا ہوئے، ہوا میں اڑ گئے۔ اور پورے پاکستان کی عوام نے کہہ لیں کہ کراچی سے خیبر تک جو ہے وہ سب عوام نے جو ہے پی ٹی آئی کی جو احتجاجی سیاست ہے، جو تخریب کاری کی سیاست ہے، جو انتشار کی سیاست ہے، اس کو انہوں نے بیک زبان جو ہے متحد ہو کے جو ہے وہ اس کا انکار کیا، اس کو مسترد کیا اور یہ پیغام دیا کہ پاکستان کو آگے لے جانے کی بات ہو تو پوری قوم جو ہے وہ متحد ہے، لیکن اگر پاکستان کو پیچھے دھکیلنے کی بات ہو، پاکستان میں تخریب کاری کرنے کی بات ہو، تو پھر یہ قوم جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے عناصر کے ساتھ نہیں۔ یہ بات ہم نے 8 فروری کو دیکھی۔ 8 فروری کو جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اتوار کا دن تھا۔ یہ لوگ تو بلکہ من ہی من میں اندر ہی اندر میں بڑے خوش ہو رہے تھے کہ اتوار والے دن تو ویسے ہی مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، دکانیں بند ہوتی ہیں، کاروبار ہوتا نہیں ہے، ٹریفک بھی کم ہوتی ہے، تو چلو یہ سارا کچھ کر کے تو ساتھ ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو انگلی کٹوا کے تو شہیدوں میں شامل ہو جائیں گے، ہم بھی اپنا نام لکھوا لیں گے اور تختی لگا دیں گے کہ دیکھیں عوام نے جو ہے ہڑتال کامیاب کر دی۔ لیکن حیران کن طور کے اوپر جو ہم نے کل دیکھا، جو 8 فروری کو ہم نے دیکھا، میں آپ کو پتا ہے کہ میں نے ویڈیوز بھی کی، آپ کو اسی اپنا آزاد کے اوپر ہی آپ نے دیکھا، میں پرپز فلی جو ہے وہ نکلا، گھر سے نکلا، گاڑی کے اندر پورا جو ہے نا وہ شہر گھومنے کے لیے، رنگ روڈ کے اوپر بھی گئے، شہر کے اندر بھی گئے، رائیونڈ روڈ کے اوپر بھی گئے ٹھوکر سے مین۔ تو یقین کریں مجھے جو ہے نارمل جو سنڈے ہوتا ہے اس سے بڑھ کر جو ہے لوگوں کا رش ملا۔ پھر مجھے تھا کہ شاید کوئی کاروبار ہیں وہ بند ہوں گے، لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں ساری۔ اس پورے احتجاج کی یعنی کہ ایک بات تو یہ بڑی تھی کہ میں نے ایک ایسی بھی جو ہے وہ تصویر، ایک ایسی ویڈیو بھی دیکھی کہ جو سٹور ہے، جنرل سٹور ہے، وہ 804 اوپر لکھا ہوا ہے، اس کا نام یعنی اب دیکھیں کتنا بڑا ڈائی ہارڈ فین ہوگا ان کا، کتنا کٹر قسم کا جو ہے وہ کارکن ہوگا پی ٹی آئی کا، جس کے اپنے سٹور کا، اپنے کاروبار کا نام جو رکھا ہوا۔ لیکن یہ دیکھ کے بڑا حوصلہ بھی ہوا کہ اس نے بھی وہ اپنا جو دکان تھی، وہ کاروبار تھا، وہ بھی کھلا ہوا تھا، اور اس نے بھی اس جو ہے وہ پاکستان کو بند کرنے کی سیاست، وہ سیاست جو بانی پی ٹی آئی عمران خان نے 2013-14 میں شروع کی، دھرنے دیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی سیاست کی، پاکستان بند کرنے کی بات کی، ہر تقریر میں اب میں فلاں شہر بند کروں گا، اب میں فلاں شہر بند کروں گا۔ اب قوم جو ہے، پوری پاکستانی قوم جو ہے، اس جو فوبیے سے، اس چیز سے، اس گرداب میں جو دھکیل دیا گیا تھا، اس کلٹ کی جو فالوئنگ کی وجہ سے، میں نے دیکھا کہ کل جو ہے 8 فروری کو اس قدر یعنی کہ ناکام احتجاج کے بعد، اس قدر ان کی کال مسترد کرنے کے بعد، کم از کم مجھے تسلی ہے کہ اب عوام جو ہے وہ اس کم از کم جو پاکستان کو بند کرنے کی، پاکستان کو پیچھے دھکیلنے کی جو سیاست ہے اس کے ساتھ اب نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہنگو سے حیدرآباد اور گلگت سے خضدار تک جس جگہ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنی دھونس استعمال کرتے ہوئے کاروبار بند کرانے کی کوشش کی، یا لوگوں کو یہ کہا کہ آپ اپنا بند کر دیں، دکانیں بند کر دیں، شٹر ڈاؤن کر دیں تاکہ چلو ہم تصویریں ہی لے لیں، یہاں تک کہ یہ فرمائشیں بھی سامنے آئیں، ہمیں کچھ خبریں یہ بھی ملی سورسز سے کہ انہوں کے جو لوکل کارکن تھے انہوں نے کہا چلے ہمیں ٹک ٹاک کے لیے کچھ فوٹیج دے دیں،
کوئی کانٹینٹ ہی بنا لینے دیں, کوئی اپنی قیادت کے لیے اوپر جو ہے وہ تصویر ہی بنا لینے دیں, ہمیں ویڈیو بنا لینے دیں, چند منٹ کے لیے کوئی شٹ ڈاؤن کر دیں. لیکن لوگوں نے ان کو کنفرنٹ کیا اور انہوں نے وہ تصویر کا اور فوٹیج کا موقع بھی نہیں دیا. ہم نے کوئٹہ میں دیکھا جب انہوں نے زبردستی جو ہے کچھ لوگوں کی دکانیں بند کرانے کی کوشش کی, لیکن ساتھ جو ہی ان لوگوں نے احتجاج کیا, آگے کیا, تو سب لوگ جو تھے وہ بھاگ نکلے. یہ چیزیں ہم جو ہے اب کل پورا دن یہ باتیں دیکھتے رہے. پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ بھی پٹا ہے. ایک تو احتجاج والی جو سکت ہے ان میں وہ نکل گئی ہے, وہ ہے ہی نہیں. ان کی جو احتجاجی سیاست کی جو اسٹریٹ پاور تھی یا لوگوں کو باہر نکالنے کی, مار دھاڑ کی, وہ سیاست ان کی, وہ پارٹی کی سٹرکچر جو تنظیم تھی, وہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں دفن ہو گیا ہوا ہے, دم توڑ گیا تھا اسی دن. یہ ان کا لاسٹ ایک جو ہے نا وہ اٹیمپٹ تھی اس دن 26 کو, جو پاکستان کے اندر تخریب کاری کرنے کی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بالکل عوام نے, دنیا نے, لوگوں نے یہاں پہ اس کو ہر حال میں ہر مسترد کیا. آپ دیکھیں کہ 26 نومبر کے بعد سے 8 فروری 2026 تک کم از کم پی ٹی آئی نے کوئی درجن سے زیادہ جو ہے وہ کالیں دی اس طرح کے احتجاج کی, درجن سے زیادہ. لیکن عملی طور کے اوپر ایک بھی احتجاج ان کا کامیاب نہیں ہوا. ہم نے دیکھا کہ پہلے علی امین گنڈاپور نے یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ اس کو اسپیئر ہیڈ کرنے کی کوشش کی. وہ وہاں سے چلتے کال دیتے ہوئے لاہور تک پہنچنے کی باتیں کرتے تھے, لیکن وہ بڑے چلاک آدمی تھے. وہ پھر سب سے آخر پہ جو ہے وہ لاہور پہنچتے تھے, سب سے آخر پہ لاہور پہنچتے تھے, تاکہ لوگ جو ہیں آ کے کر کرا کے معاملات نکل جائے, سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا نہیں, جنید اکبر جو ہے یہ بہت کوئی کہہ لیں کہ یہ میرا جو ہے نا مشن آگے بڑھائے گا, یہ مجھے جیل سے رہا کروائے گا, لہذا اس کو جو ہے ذمہ داری سونپی گئی. اور ہم نے دیکھا کہ جنید اکبر صاحب کل خود کارکنوں کی منتیں ترلے کر رہے تھے کہ پلیز آ جائیں, نہ جائیں. یہ حالت تھی. وہ جنید اکبر صاحب جن کو انہوں نے ہیرو بنا کے ان کی اس احتجاج کا ہراول دستہ امیر بنا کے جو ہے میدان میں اتارا تھا, ان کی یہ حالت ہو چکی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ نہیں, مجھے سہیل افریدی کو لانا ہے, گنڈاپور اور سب کو میں نے سبق سکھانا ہے, کیونکہ یہ میرے لیے مجھے ڈیل لا کے نہیں دے رہا ہے, مجھے انقلابی ڈیل نہیں دے رہا ہے, مجھے جیل سے رہائی نہیں کروا رہا ہے. اپنی چلتی حکومت سے اپنا وزیر اعلیٰ جو تھا وہ تبدیل کر دیا. یہ بات جمہوریت کی کرتے ہیں, لیکن اپنی پارٹی کے اندر یہ آمریت کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص جیل سے کہتا ہے کہ فلاں بندہ وزیر اعلیٰ ہوگا, فلاں بندہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا, تو وہ وزیر اعلیٰ گھر چلا جاتا ہے, نیا وزیر اعلیٰ اوت لے لیتا ہے. یہ جمہوریت ہے. یہ اپنے آپ کو جمہوری لیڈر کہتے ہیں, پارٹی میں جمہوریت کہتے ہیں کہ ایک بنی بنائی کھڑی حکومت جو ہے اس کو ایک اپنے آرڈر سے جیل سے آرڈر دے کے گھر بھیج دیا. یہ جمہوریت ہے. لیکن یہ جو ہے وہ یہ جمہوریت نہیں, یہ کلٹ کی پوجا ہے. یہ کلٹ ہے جس کا شکار یہ پی ٹی آئی ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی اسٹریٹ پاور, ان کا احتجاج کرنے کی قوت, طاقت سب ختم ہو گئی ہے. جو 8 فروری کو ہم نے دیکھا کہ ان کے لوگ ایک بڑے زبردست قسم کی مذکہ کھیج بھی ہیں, بڑی زبردست چیزیں بھی ہیں. ہنگو کے اندر صرف اس لیے احتجاج ہو گیا, اس لیے احتجاج ہوا کہ جناب وہاں پر انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ نہیں آئے, نکلے باہر, ہمارے لیڈر باہر نہیں نکلے, ہمارے ایم پی ایم این اے گھروں میں بیٹھے ہیں. اور وہ شفیع جان صاحب, میں لیڈروں کی بات بتا رہا, شفیع جان صاحب جی پہلے بیٹھ کے جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھنا کل کیا ہوگا. اگلے دن وہ بھی جناب ہمیں بجھے بجھے نظر آئے, برا حال نظر آیا, طویلیں گھڑتے ہوئے نظر آئے, اور لیکن جو کہ عوام میں پبلک میں کچھ تھا ہی نہیں. اور پھر یہی شفیع جان صاحب جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں کو شیشہ توڑنے پہ آ گئے, اپنا منہ ٹھیک نہیں کرنا, لیکن آزاد کو کہتے جی کہ آزاد ڈیجیٹل جو ہے نا سارے جناب آپ کے سارے آزاد, سارے جتنے جو آپ کے احتجاج فلاپ ہوتے ہیں ان کی وجہ آزاد ہے. آپ کو جتنی پذیرائی نہیں مل رہی دنیا میں لوگوں میں, اس کی وجہ آزاد ہے. عمران خان جیل سے جو رہا نہیں ہو رہا اس کی بھی ذمہ دار آزاد ہے. اور آزاد ہی تھا جس نے عمران خان سے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ گھڑی بیچ دیں. یہ آزاد ہی تھا جس نے عمران خان سے کہا تھا کہ آپ توشہ خانہ چٹ کر دیں. یہ آزاد ہی تھا جس نے کہا تھا جناب جی کہ آپ عمران خان صاحب کو کہ آپ جو ہے نا وہ 1 ملین پاؤنڈ جو ہے نا وہ آپ کے ہڑپ کر دیں, ہیرے کی انگوٹھیاں لے لیں. آزاد ایڈوائزر تھا ان کا سب کا, جناب آپ یہ کرپشن کرے ہیں. اب آپ کو آزاد برا لگتا ہے.
کیونکہ آزاد آپ سے سوال پوچھتا ہے نا. آزاد آپ کہتے سڑکوں پہ ہڑتال ہے, آزاد سڑکوں پہ پھر کے جو ہے نا وہ کیمرہ دکھاتا ہے لوگوں کو کہ لوگ تو سارے اصل بصل ہے ساری. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ہے, میں آپ کو وہ بھی اپنا آپ سے ڈسکس کر لوں. مجھے یہ کہ سب کو ویسے بھی اس بات کی تو کنفرمیشن تھی کہ لاہور سے کچھ نہیں ہوگا, پنجاب سے کچھ نہیں ہوگا. لاہور میں تو لوگ بسنت منا رہے تھے. پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں, ان کی آپ واپس کی بات ہے, خیبر پختونخوا کے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لاہور میں آ کے بسنت منا رہے تھے. تو یہ سب کچھ ہمیں یہ تو تھا کہ پنجاب میں کوئی بالکل بھی کوئی موومنٹ نہیں ہوگی, کوئی بندہ چڑی پر نہیں مارے گی, بالکل بھی ختم نہیں ہوگا, کوئی احتجاج نہیں ہوگا. سندھ میں بھی پتا تھا کہ وہاں سے بھی نہیں ہوتا, اسٹرینتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئٹہ میں آپ نے دیکھ لیا کس طرح ان کو وہاں پہ زبردستی کرنے کی کوشش کی. اور یک زبان ہو کے جو پاکستان کی تاجر برادری ہے, انہوں نے باقاعدہ اناؤنس کر کے کہا کہ پہلے شاید ہم اتوار کو چھٹی کر لیتے تھے, لیکن اس اتوار کو ہم نے چھٹی نہیں کرنی, ہم نے دکانیں کھولنی. اور ہم نے دیکھا کھلی ہوئی تھی. تاجروں نے ان کو مسترد کیا, ہڑتال کو بالکل کسی نے لبیک نہیں کہا, کیونکہ ہر بندہ اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے. ہر بندہ پاکستان کو ترقی کے راستے پر لے جانے کے لیے یکسو ہو چکا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں صرف یہ ایک دھڑا باقی ہے. ان کو بھی اب عقل آ گئی ہے. کل کا جو 8 فروری کا جو احتجاج میں ناکامی ہوئی ہے, اس کے بعد یہ بھی سول سرچنگ کریں گے, یہ بھی سول سرچنگ کریں گے کہ جناب ایسے نہیں ہونا. اور پھر سب سے اوپر چیری آن دا ٹاپ سن لیں, یہ جو اس احتجاج کی کال کس نے دی تھی جی؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان. اور اپوزیشن لیڈر جناب جن کو بنایا ہے, اپنی پوری پارٹی چھوڑ کے جن کو اپوزیشن لیڈر بنایا, محمود خان اچکزئی صاحب, انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی. اور وہ کہاں تھے؟ وہ لاہور میں ایک کانفرنس کے اندر شریک تھے. مطلب انہوں نے بھی احتجاج دے کے کال دے کے بھول گئے, خود بھی بودر نہیں کیا کہ وہ کسی جگہ پہ احتجاج میں شریک ہو جائیں, یا کم از کم جو ٹوٹا پھوٹا جلسہ ہوا ہے خیبر پختونخوا میں وہیں پر چلے جائیں, کوئی ٹوکن طور پر شرکت کر لیں. انہوں نے اس کا بھی انہوں نے یہ تکلف بھی نہیں کیا. انہوں نے اچکزئی صاحب نے یہ تکلف بھی نہیں کیا. اور میں بات کر رہا تھا آپ کے کہ ہمیں یہ تو کنفرم تھا کہ پنجاب میں بالکل, چونکہ یہاں پہ کوئی نہیں نکلتا, کوئی نہیں نکلے گا, سندھ سے بھی کوئی نہیں حال, کوئی بلوچستان سے بھی کوئی نہیں حال, لیکن کچھ تھا کہ یار چلو شاید خیبر پختونخوا میں شاید کوئی جو ہے نا وہ کوئی لوگ نکل آئیں گے, کر لیں گے وہاں پہ احتجاج. لیکن حیران کن طور کے اوپر سوابی, نشہرہ, مردان, ٹھیک ہے, پشاور, چترال, سوات, جہاں آپ کس شہر کا نام لیں, ہر ایک شہر کی جو ہے نا ویڈیوز فوٹیج موجود ہیں کہ تمام کے تمام کاروبار کھلے ہیں. ان کے اپنے لوگوں نے ان کو کنفرنٹ کیا, پی ٹی آئی کے اپنے کارکنوں نے جو کاروبار کرتے ہیں ان کو کنفرنٹ کیا, کہا چلو نکلو, آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے. کیونکہ لوگوں کے سامنے اب اصلیت آ رہی ہے. لوگ اب گورننس مانگ رہے ہیں, لوگ اب امن مانگ رہے ہیں, لوگ اب تعلیم مانگ رہے ہیں, لوگ اب صحت مانگ رہے ہیں. آپ نے دیکھا نا کیسے وہ لڑکی نے, کیسے وہ اسٹوڈنٹ نے سوال کیا. وہ سوال جو ہے وہ اب لوگ جو ہے لوگوں میں وہ شعور آ رہا ہے کہ بھائی ہمیں یہ کس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. یہاں سے سارا کچھ لوگوں کو بھرتے ہیں, اٹھاتے ہیں, اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے چلے جاتے ہیں, کبھی پنجاب چلے جاتے ہیں, جی میں نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کرنی, کبھی کراچی چلے جاتے ہیں جہازوں پہ بیٹھ کے, اوپر سرکار کا پیسہ ہے, لٹا رہے ہیں, کھا رہے ہیں. اور یہاں پہ عوام کے لیے کیا ہے؟ عوام کے لیے ایک پرانا لیڈی لیڈنگ ہاسپٹل ہے جس کے اندر بھی جو ہے نا وہ 1000 لوگوں کے لیے 2 ڈاکٹر ہیں. یہ عالم ہے ان کا. نہ کوئی ڈھنگ کا ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے پورے صوبے کے اندر. ایک میٹرو, ایک پشاور میں جو ہے نا بی آر ٹی بنی تھی, وہ بھی ابھی تک نامکمل ہے. وہ بھی ابھی تک نامکمل ہے, 5-6 سال ہو گئے, اس کو کمپلیٹ نہیں کر پائے. ایجوکیشن کا یہ حال ہے, سب سے زیادہ جو بچوں کو اسکول سے باہر ہونے کی ریشیو ہے خیبر پختونخوا کی ہے. لوگ اب اپنی جو ہے نا ان کا احتساب کرنے پہ آئے. اس لیے 8 فروری کو باقی صوبوں میں سے تو نکلنا نہیں تھا کسی نے, وہاں پر تو کچھ تھا ہی نہیں, کوئی قیادت بھی نہیں ہے ان کی, کوئی بندہ ہمیں نظر نہیں آیا باہر. لیکن ان کو اب سمجھ آنا چاہیے کہ احتجاج کی سیاست میں وہ لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں, جن کو یہ کہتے ہیں, کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ووٹر ہیں, ہمیں انہوں نے تیسری بار حکومت دی ہے, ان کا بھی صبر جواب دے گیا. اگر ان کا صبر جواب دے گیا تو اب میرا خیال ہے ان کو بھی تھوڑی سی وہ کیا کہتے ہیں کوئی شرم حیا کر لینی چاہیے, اور یہ سارے یہ جھگڑے لڑائی چھوڑ کے, یہ فساد انتشار کو چھوڑ کے پاکستان آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو جوائن کرنا چاہیے. ہمیں امید ہے کہ سینس پرویل کرے گی اور ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اب لوگ جو ہیں ان کی احتجاجی سیاست کے ساتھ نہیں, بلکہ جو حکومت کی جو تعمیری سیاست ہے اس کے ساتھ ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, آگے بڑھے گا. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.